رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت و توفیق سے آج انشاءاللہ تعالی ہم پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 96، 97 اور 98 کو دیکھیں گے۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ و با محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ انا یقیناً اولا پہلا بیتن بیت گھر وضع کیا گیا بنایا گیا للناسی لوگوں کے لیے للذی البتہ وہ ہے جو بھی مکہ میں ہے، یعنی یہاں پہ آپ دیکھیں مکہ کا نام آ رہا ہے بکہ، مبارکہ برکت والا، ہدن اور ہدایت للعالمین تمام جہانوں کے لیے، فی اس میں آیات نشانیاں ہیں، بینات واضح، مقام ابراہیم ہے، ومن اور جو داخل ہوا اس میں کانا ہو گیا وہ آمینہ امن والا، وللہ و اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ الناس لوگوں پر حج کرنا، البیت بیت اللہ کا، من جو استطاعت رکھتا ہو الیہ اس کے لیے سبیلا راستے کی، ومن اور جس نے کفر کیا فإنہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ غنی بے نیاز ہے عن العالمین تمام جہانوں سے۔ قل آپ کہہ دیں یا اہل الکتاب اہل کتاب لما کیوں تکفرون تم کفر کرتے ہو بآیات اللہ تعالیٰ کی آیات کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ شاہد پوری طرح گواہ ہے، اللہ اوپر ما اس کے جو تعملون تم کرتے ہو۔ یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، تمام جہانوں کے لیے بابرکت اور ہدایت ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے۔ جو اس کی طرف راستے کی استطاعت رکھتا ہو اور جس نے کفر کیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ آپ کہہ دیں کہ اے اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیوں کرتے ہو، حالانکہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے ہم آیت نمبر 96 کو پہلے دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، یعنی جو سب سے پہلے عوام کی عبادت اور قربانی، طواف اور نماز اور اعتکاف کے لیے بنایا گیا وہ مکہ والا گھر ہے، یعنی بیت الحرام ہے۔ یعنی یہاں پہ ایک اور اعتراض کا جواب ہے جو یہودیوں نے قبلہ تبدیل ہونے پر، جو ہم پارہ نمبر 2 کے سٹارٹ میں دیکھا تھا کہ یہودی اعتراض کر رہے تھے کہ قبلہ کیوں تبدیل ہو گیا، تو اس کا جواب یہاں پہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ کا پہلا گھر قبلہ شریف ہے، کیونکہ اللہ نے خود اس قرآن میں اس آیت میں بتا دیا ہے، اور ساتھ ہی پھر کیا بتایا کہ جو حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا اس کو خلیل اللہ نے بنایا تھا۔ اور یاد رکھیں خلیل اللہ حضرت ابراہیم کے دین اور طریقے پر چلنے کے دعوے دار مشرک یہودی اور عیسائی سب ہیں، سب مانتے ہیں کہ وہ ہمارے باپ حضرت ابراہیم ہیں اور ہم ان کے طریقے پہ چلتے ہیں، مگر افسوس اس مقدس گھر کا حج نہیں کرتے جسے اللہ کے خلیل نے اللہ کے حکم سے مکہ شریف میں عبادت کے لیے سب سے پہلے بنایا تھا اور دنیا کے تمام لوگوں کو اس کے حج کے لیے بلایا تھا، اسی وجہ سے اس کو برکت والا فرمایا گیا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ فرمایا مسجد حرام۔ پوچھا پھر؟ فرمایا مسجد اقصیٰ۔ پوچھا دونوں میں کتنی مدت ہے؟ فرمایا 40 سال۔ پوچھا پھر؟ فرمایا پھر اللہ کی ساری زمین مسجد ہے، جس جگہ نماز کا وقت آئے اسی جگہ پڑھ لو۔ مکہ کے بہت سے نام ہیں، جیسا ایک نام تو آپ اس آیت میں دیکھ سکتے ہیں بکہ، بیت العتیق، بیت الحرام، بلد امین، مامون، ام رحم، ام القریٰ، اصلاح، عرش، قادس کا مطلب ہے کہ یہ گناہ مٹا دیتا ہے، المقدسہ، الناسا، اماسا، احاطامہ، راس، کوتار، البلدہ، البینہ اور کعبہ۔ یہ اس کے تقریباً 20 نام بن جاتے ہیں۔ اس آیت میں بیت اللہ شریف کی، اللہ کے گھر کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے،
اور یہ عبادت کے لیے مقرر کیا جانے والا سب سے پہلا اللہ کا گھر ہے۔ نمبر 2 برکت والا ہے۔ برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیر کی کثرت۔ دنیا میں اتنی برکت والا، اس قدر کثیر اور دائمی خیر والا اور مخلوق کے لیے اس قدر فوائد کا حامل کوئی گھر نہیں۔ نمبر 3 وہ ہدایت ہے۔ ہدایت دینے سراپا ہدایت ہے، کیونکہ یہاں سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، لوگوں کے دل بدلتے ہیں۔ نمبر 4 اس میں آیات بینات واضح نشانیاں موجود ہیں۔ اور نمبر 5 اس میں داخل ہونے والے کے لیے امن ہے۔ یہ سب باتیں جو ہیں یہ ہمیں اس آیت میں ملتی ہیں۔ اور بیت اللہ کا تو تعمیر کا مقصد ہی آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اور یہ طواف کرنے والوں، عبادت کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے مخصوص رہے، امن و سلامتی کی جگہ رہے، لوگوں کے لیے قبلہ رہے، ہدایت و رہنمائی کا مرکز بن جائے۔ یہ بیت اللہ کی تعمیر کے 5 مقاصد ہیں۔ اور ابن قیم نے فرمایا، لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا، پھر اس کے 40 سال بعد یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو بنایا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 97 فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اس آیت میں بیت اللہ کی خصوصیات کن حوالوں سے بیان کی گئی ہے؟ تو پیاری بہنوں، اس میں روشن نشانیاں ہیں، یعنی مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہو جائے امن میں ہے۔ بیت اللہ میں کون کون سی نشانیاں ہیں؟ بیت اللہ میں زمزم کا کنواں ہے، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، اور صفا مروہ ہے۔ اس کے بعد لفظ آتا ہے مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم سے کیا مراد ہے؟ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، اور آج یہ پتھر حرم کے صحن میں ملتزم کے سامنے نصب کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آیات بینات میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے اور باقی اور بھی ہیں، اور خلیل اللہ کے قدموں کے نشان جو مقام ابراہیم پر تھے یہ بھی آیات بینات میں سے ہیں۔ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ بیت اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا؟ تو پیاری بہنوں، بیت اللہ میں مقام ابراہیم کی موجودگی ہی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اس گھر میں خلیل اللہ کی تعمیر کی صاف صاف نشانیاں ہیں، اور ایک مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم اصل میں ایک پتھر ہے جس پہ خلیل اللہ نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ آپ تعمیر کرتے جاتے تھے اور مسالہ اسماعیل علیہ السلام دیتے جاتے تھے، اور پتھر بھی پکڑاتے جاتے تھے۔ یہ پتھر جو تھا یہ موویبل تھا، جو آپ اوپر دیوار کو اونچا کرتے گئے یہ پتھر بھی آپ کے ساتھ ساتھ اونچا ہوتا جاتا تھا، نیچے چلا جاتا تھا، اوپر چلا جاتا تھا، جس سے دیوار میں بنانے میں آسانی ہو گئی تھی۔ پہلے یہ پتھر بیت اللہ کی دیوار میں نصب تھا۔ عہد فاروقی میں، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیت اللہ کے مشرق جانب رکھوا دیا گیا تاکہ طواف میں سہولت ہو، اور طواف کے بعد نمازیوں کو پریشانی نہ ہو، کیونکہ طواف کے بعد اس کے پاس 2 نفل نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ ہر دفعہ جب آپ طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا 7 چکر کو طواف کہتے ہیں، تو اس کے بعد لازمی آپ نے مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ بیت اللہ کا احترام کن وجوہات پہ کیا جاتا ہے؟ نمبر 1 زمین پر اللہ تعالیٰ کا یہ پہلا گھر ہے۔ نمبر 2 اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر فرمایا۔ نمبر 3 اس میں مقام ابراہیم ہے۔ نمبر 4 جو اس میں داخل ہوتا ہے اسے امن نصیب ہوتا ہے۔ اور نمبر 5 جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے حج کا حکم ہے۔ اس آیت کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی مزید پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔